اس لیے میرے بھائیوں ہمیں قرآن سے جو ملا وہ یہی ملا. فرمایا کہ قرآن نے کہا مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، باقی کہ یہ یہودی یہ وہ قوم ہے جن کو مدینہ سے میرے نبی نے نکالا تھا. بولیے کس نے نکالا تھا؟ سارے بولیں کس نے نکالا؟ لہذا میرے بھائی قرآن کا ان کے بارے میں واضح فرمان ہے. اللہ کریم نے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ. اللہ کریم نے فرمایا لوگوں میں سے مسلمانوں کے مومنوں کے دشمنی کے اعتبار سے سب سے زیادہ بڑا دشمن، سب سے سخت دشمن اگر ہے تو یہودی ہے. لہذا میرے بھائی اگر آپ غور فرمائیں سب سے پہلے مدینہ سے یہودیوں کو میرے نبی نے نکالا. یہ اتنی شیطان قوم، اتنی ذلیل قوم ہے، اسے میرے نبی نے مدینہ سے نکالا. اور دوسری مرتبہ انہیں فلسطین سے میرے نبی کے خلیفے جناب عمر نے نکالا ہے. بولیے کس نے نکالا ہے؟ حضرت عمر نے نکالا. اور حضرت عمر نے جب بیت المقدس کو فتح کیا نا، کیا بات ہے حضرت عمر. حضرت عمر جب بیت المقدس کو فتح کرنے گئے، خدا کی قسم آج اپنے حکمرانوں کی حالت دیکھیں. کسی ملک کے دورے پہ جاتے ہیں، فوج سے فرموج ساتھ ہوتی ہے، کتنے اخراجات آتے ہیں ایک ہمارے حکمران کے دورے پہ. لیکن آئیے جناب عمر کی حالت دیکھیے، بیت المقدس کو فتح کرنے جا رہے ہیں، ایک غلام ہے، ایک سواری ہے، ایک عمر کی ذات ہے اور ذات راہ سواری پہ موجود ہے. ذات راہ سواری پہ لے کر جناب عمر بیت المقدس کو فتح کرنے گئے. جناب امیر المومنین نے جو کرتا مبارک پہنا ہوا ہے، اس کرتا مبارک پہ 17 پیبند لگے ہوئے، ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں گرچہ اپنے پیران پہ درجنوں پیبند تھے، ملت بیضا کو لیکن گل بداماں کر گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کو فتح کرنے گئے تو یہ زاد راہ ہے اور یہ فوج ساتھ جا رہی ہے. جب قریب پہنچے نا، حضرت ابو عبیدہ آگے آئے، اس علاقے کے آپ کہنے لگے جناب یہ شر و شلم والے، یہ اس علاقے کے لوگ یہ تو جاہ و جلالت کے قائل ہیں، اور آپ کے یہ پھٹے ہوئے لباس، آپ نے شاہانہ لباس پیش کیا، یہ زیب تن فرمائیے. حضرت عمر جلال میں آئے، ابو عبیدہ کے منہ پہ وہ کرتا دے مارا. فرمایا اے ابو عبیدہ تو کیا سمجھتا ہے عزت لباس میں ہے؟ عمر کو اس عزت پہ ناز ہے جو عمر کو عزت اسلام کی وجہ سے ملی، ہمیں اس عزت پہ ناز ہے. تو جب وہ معاہدہ لکھا گیا وہاں پہ تو حضرت وہ باقی جو نصرانی وغیرہ تھے وہ کہنے لگے عمر ان یہودیوں کو اس بیت المقدس یا اس علاقے میں یعنی فلسطین میں داخلے کی اجازت نہ دی جائے. لیکن حضرت عمر جانتے ہیں ہمارے نبی کا دیا ہوا درس تھا. حضرت عمر نے نرمی تھوڑی کی، آپ نے فرمایا ویسے انہیں داخلے کی اجازت نہیں دیتے، لیکن چونکہ ان کے مقدس مقامات بھی ہیں، یہاں پہ ان کی زیارات بھی ہیں، انہیں اتنی اجازت دی جائے، یہ اپنے مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے ان کے جو مقامات ہیں ان پہ آ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ ٹھہر نہیں سکتے، یہاں پہ ٹھہر نہیں سکتے. اور پھر یہ معاہدہ لکھا گیا. یہ پھر بڑے بڑے لوگ آئے. جب یہ معاہدہ چلتا چلتا ترکی حکومت وہ جو سلطنت عثمانیہ تھی ان تک بھی یہ معاہدہ آیا. بخت نصر نامی آدمی آیا، اس نے بھی ان یہودیوں کا قلعہ کما کیا، اور ہٹلر جیسا انسان آیا، اس نے یہودیوں کو قتل کرایا، اور جو بچ گئے اس لیے چھوڑ دیے. اس وقت ایک فضا بن گئی، جب ہٹلر یہودیوں کو مار رہا تھا تو لوگ ان کا بڑا ظلم کر رہا ہے، اس نے تھوڑے سے چھوڑ دیے. بعد میں ان کا شر دیکھ کر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ نبی نے مدینے سے کیوں نکالا.
تم سمجھ جاؤ گے یہ کتنی شاطر قوم ہے۔ لیکن میرے بھائی ذرا غور فرمائیے، یہ بیت المقدس جتنے جناب عمر نے آزاد کرایا، حضرت امیر المومنین نے یہودیوں کو نکالا،